بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 27ویں پارے کا خلاصہ اور مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اس پارے کی پہلی صورت ہے سورۃ الطور۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 5 عظیم مخلوقات کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والطور، قسم ہے طور پہاڑ کی، وکتاب مسطور فی رق منشور، لوح محفوظ کی قسم، والبیت المعمور، بیت المعمور وہ جگہ جہاں پہ فرشتے طواف کرتے ہیں، 7ویں آسمان پہ جو فرشتوں کا قبلہ ہے اس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، اور یہ بالکل بیت اللہ شریف کی محاذات اور سید میں ہے۔ والسقف المرفوع، اور آسمان کی قسم، والبحر المسجور، اور بھرے ہوئے دریاؤں کی قسم، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، آپ کے رب کا عذاب آ کر رہے گا، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ اس کے بعد مجرمین سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، جہنم میں جزا فضا کرتے رہو، چیخ و پکار کرتے رہو یا صبر کرتے رہو، عذاب کی شدت اور ہولناکی میں فرق نہیں محسوس ہوگا۔ دنیا میں تو انسان اگر غم کے اوپر صبر کر لے تو اس غم اور صدمے میں اللہ تعالیٰ تخفیف فرما دیتے ہیں اور انسان کو اس پہ حوصلہ ہو جاتا ہے، لیکن جہنم کے اندر صبر کرنے سے بھی انسان کو اس عذاب کی شدت میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر اپنے لطف و کرم اور احسان کی انتہا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء، کہ اگر قیامت کے دن والدین اپنے نیک اعمال کی وجہ سے اوپر والی بڑی جنت میں ہوں گے اور اولاد نیچے والی جنت میں ہوں گے تو ہم ان کی جدائی کو اس طرح ختم کریں گے کہ ماں باپ کو نیچے والی جنت میں لانے کی بجائے اولاد کو ان کے ساتھ والی اونچی اور بڑی جنت عطا فرما دیں گے۔ ماں باپ کے نیک اعمال یا درجات میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، تو ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو جو کہ مسلمان ہوں گے ان کو بھی ماں باپ کے ساتھ اوپر والی بڑی جنت عطا فرما دیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا محض لطف کرم اور احسان ہوگا کہ بغیر نیک اعمال کے ان کی جنت میں ترقی ہو جائے گی۔ بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا یہ ہمارے خزانوں کے ٹھیکیدار ہیں جو اس بات کا ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ نبوت مکہ اور طائف کے کسی سردار کو یا کسی مالدار کو ملنی چاہیے تھی؟ نبوت اللہ تعالیٰ کا انعام اور انتخاب ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے نبوت کے لیے منتخب فرما لیتے ہیں۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہمارے حکم کے مطابق چلتے رہیے، آپ ہر وقت ہماری نظروں کے سامنے ہیں، یعنی ہم آپ سے غافل نہیں ہیں، اور آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم نے آپ پہ ذمہ داری ڈالی ہے اور ہم آپ کو بھول گئے ہیں، ہم ہر وقت آپ کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اور ان کفار و مشرکین کی شرارتوں سے، اذیتوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی خود حفاظت فرمائیں گے، جیسے ایک صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو آپ کا استہزاء کرتے ہیں ان کے لیے میں ہی کافی ہوں، بس آپ کا کام یہ ہے کہ آپ فریضہ دعوت میں لگے رہیے اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے، باقی تمام امور اللہ تعالیٰ خود آپ کے دیکھیں گے۔ اس مضمون پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطور کو مکمل فرما دیا۔ اس کے بعد ہے سورۃ النجم۔ نجم کا معنی ہوتا ہے ستارہ۔ اس سورت کے آغاز میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ستارے کی قسم کھائی ہے، اس نسبت سے اس کو سورۃ النجم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈھلنے لگے، غائب ہونے لگے، یہ تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجے جانے والے صاحب نہ تو راستہ بھولے ہیں اور نہ بھٹکے ہیں۔ سورۃ النجم یہ مکی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلی صورت ہے جو آپ نے علی الاعلان ایسے مجمع میں پڑھ کر سنائی جس میں مسلمانوں کے ساتھ مشرکین کی بھی بڑی تعداد موجود تھی، اور یہ پہلی صورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی۔ جس وقت آپ نے سجدے کی آیت اس مجمع کے سامنے تلاوت فرمائی تو یہ حیرت انگیز واقعہ پیش آیا کہ آپ نے اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے تو سجدہ کیا ہی، اس وقت جو مشرکین موجود تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا، کیونکہ اس صورت کے مضامین میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ انسان اگر ان کو پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو دل کے اوپر بے اختیار اللہ تعالیٰ کی عظمت کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اب ستارے کی قسم کھانے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح عرب ستاروں کی مدد سے راستہ تلاش کرتے تھے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت کا ستارہ ہیں۔ اور دوسری بات کہ ستارہ جو راستہ اللہ نے مقرر کیا ہو وہ اسی پر ہی چلتا ہے، بالکل اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ راستہ بھولے ہیں اور نہ ہی بھٹکے ہیں۔
جو احکام اور راستہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا آپ ہمیشہ اسی کے اوپر ہی کاربند رہے۔ اور تیسری بات یہ کہ ڈھلتے ستارے کو غائب ہونے میں چھپنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس سے اشارہ کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے نبی کو تمہارے اندر بھیجا۔ اس نعمت کی قدر کرو، یہ نعمت جلد تمہارے پاس سے واپس لے لی جائے گی۔ اور اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ انتہائی محدود ہے دوسرے انبیاء کے مقابلے میں۔ آپ کی نبوت کا زمانہ 23 سال ہے، جبکہ پہلے انبیاء جیسے حضرت نوح علیہ السلام ان کی نبوت کا زمانہ 950 سال پر محیط تھا۔ پھر آپ کی عظمت شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، ان کی طرف وحی کی جاتی ہے جو ان کی زبان نبوت سے جاری ہوتی ہے۔ تو گویا کہ آپ کی احادیث، آپ کے ارشادات اور فرامین یہ بھی وحی ہیں، اور قرآن نے اس کو وحی قرار دیا ہے۔ اس لیے علماء نے وحی کی 2 اقسام بیان کی ہیں، وحی مطلوب جس کی تلاوت کی جاتی ہے نماز میں یعنی قرآن پاک، اور وحی غیر مطلوب یعنی احادیث، یہ بھی وحی ہیں۔ تو جس طرح قرآن حجت ہے اسی طرح احادیث مبارکہ یہ بھی انسان کے لیے حجت ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید آپ کی عظمت شان کو واضح کرنے کے لیے معراج کا واقعہ بیان کیا، کیونکہ وہ آپ کا بہت بڑا شرف اور اعزاز تھا کہ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں کا سفر کروایا، اپنا دیدار کروایا، اور جنت جہنم کے نظارے آپ کو دکھائے گئے۔ آگے مشرکین کی کم عقلی کو اللہ نے بیان کیا کہ اپنے لیے بیٹوں کی چاہت رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا اگر دعویٰ بھی کرتے ہیں تو بیٹیاں مانتے ہیں، اور بتوں کے جو نام رکھے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے مؤنث کے صیغے استعمال کر کے رکھے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ، اس کی مؤنث اللات، اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے المنان، اس سے مؤنث کی صفت پہ بت کا نام رکھا منات، اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے العزیز، اس پہ بت کا نام رکھا عزا۔ تو بتوں کے نام بھی جن کو اللہ کا شریک سمجھتے ہیں مؤنث کے صیغے استعمال کر کے رکھتے ہیں۔ تو اپنے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں، یہ کہاں کا انصاف ہے اور کہاں کی دانش مندی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افرأیت الذی تولی واعطی قلیلا واکدی۔ ان آیات کا شان نزول یہ کہ ایک شخص نے قرآن پاک کی آیات سنی اور اس کا دل ایمان کی طرف مائل ہو گیا، تو اس کو اس کے دوست نے کہا تو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر نیا دین کیوں اختیار کر رہا ہے؟ اس کو عار دلائی۔ اس نے کہا کہ میں تو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ کہیں آخرت میں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ اس کا دوست کہنے لگا کہ اگر تم مجھے کچھ پیسے دے دو تو میں تمہاری ذمہ داری لے لیتا ہوں، آخرت کے عذاب سے تمہیں بچا لوں گا یا تمہارا عذاب خود جھیل لوں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور نہ ہی کوئی کسی کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے۔ اور یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی ہم نے بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کی ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ہر انسان کو اپنی کرنی اور اپنی بھرنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت شان کو اتنے خوبصورت اور احسن انداز سے بیان کیا، اتنے خوبصورت پیرائے میں اس کو ذکر کیا کہ جو ترجمہ نہیں جانتے وہ بھی پڑھتے ہیں تو ان کو لطف محسوس ہوتا ہے۔ اس کے بعد سجدے والی آیت پہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو مکمل فرما دیا وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا۔ اس کے بعد ہے سورۃ القمر۔ قمر چاند کو کہتے ہیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا تذکرہ ہے کہ آپ نے مشرکین کی ڈیمانڈ پر چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے، اور اس معجزے کا مشاہدہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ مشرکین نے بھی کیا، اور پوری دنیا میں اس منظر کو دیکھا گیا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور آپ کے نبوت اور صداقت کی یہ دلیل تھی جو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو دکھائی۔ لیکن وہ اس فرمائشی معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اقتربت الساعہ، قیامت قریب ہے، ہم قیامت کے دن ان سے حساب لیں گے، اور اس دنیا میں بھی یہ ہمارے عذاب اور پکڑ سے نہیں بچ سکیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر بطور نمونے اور عبرت کے چند انبیاء کے واقعات کا اور ان کی قوموں کے حالات کا تذکرہ فرمایا۔ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر۔ آگے فرمایا كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، كذبت ثمود بالنذر، كذبت قوم لوط بالنذر، ولقد جاء آل فرعون النذر۔ تو ان تمام اقوام کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجا جو اللہ کے عذاب سے ان کو ڈراتے تھے، لیکن جب انہوں نے وقت کے نبی کی بات نہیں مانی، دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنے اور آخرت کی ناکامی بھی ان کا مقدر بنی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس آیت کو دہرایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے آسان رکھا ہے کوئی اس کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا؟
اس کو یاد کرنا اتنا آسان اللہ نے رکھا ہے کہ 5-7 سال کا بچہ بھی اس کو اپنے سینے میں اتار سکتا ہے، جبکہ پہلی آسمانی کتابوں کا آپ کو دنیا میں کوئی حافظ نہیں ملے گا۔ اور اس کو سمجھنا بھی آسان ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بات کو مثال سے سمجھایا ہے اور انبیاء کے واقعات اور حالات بیان کیے ہیں تاکہ لوگ ان سے عبرت حاصل کر سکیں، اور اس پر عمل کرنا بھی آسان ہے کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم ایسا نازل نہیں فرمایا جو انسان کی ہمت اور طاقت سے باہر ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو یاد کرنا بھی آسان، سمجھنا بھی آسان اور اس پر عمل کرنا بھی آسان۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں کفار کا تذکرہ کیا اور فرمایا وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی بڑی بات لکھی جا رہی ہے، اس کا حساب دینا ہوگا۔ اور اہل جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ان المتقین فی جنات ونہر، ان کے لیے بہترین باغات اور عمدہ نہریں ہوں گی، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ان کا ٹھکانہ اور اکرام کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے سورۃ الرحمن۔ اس کو عروس القرآن کہا گیا ہے کہ یہ سورۃ الرحمن قرآن کی دلہن ہے۔ قرآن پاک کی 3 صورتیں ایسی ہیں جن کے نام اللہ تعالیٰ کی صفات پر رکھے گئے ہیں، سورۃ النور، سورۃ الرحمن اور سورۃ الاعلیٰ۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 31 مرتبہ ثقلین یعنی انسان اور جن کو مخاطب کرتے ہوئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان کلمات کا اعادہ فرمایا اور اپنی نعمتوں کا احساس دلایا ہے کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ 7 مرتبہ یہ آیت اہل جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی اور 8 دفعہ جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے اس آیت کو لایا گیا ہے، کیونکہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، کہ رحمان ہے جس نے قرآن کا علم سکھایا، خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنے کا فن عطا کیا کہ وہ اپنے اظہار ما فی الضمیر کر سکتا ہے، اپنے دل کے جذبات، احساسات اور خیالات کو الفاظ کا لباس پہنا سکتا ہے۔ اس آیت سے 2 باتیں سمجھ میں آئیں، ایک تو یہ کہ قرآن سکھانے کے لیے صفت رحمت کے ساتھ متصف ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا الجبار علم القرآن یا القہار علم القرآن، نہیں، فرمایا الرحمن علم القرآن۔ دوسرا نقطہ یہاں پہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم سکھایا اور علم البیان سکھایا، اور درمیان میں فرمایا خلق الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا، کیونکہ جب انسان علوم کے ساتھ متصف ہوتا ہے تو وہ اس کی ایک نئی زندگی ہوتی ہے جو اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ جیسے ہمارے اکابرین آج تک زندہ ہیں اپنے علوم کی وجہ سے، اپنی دینی اور علمی خدمات کی وجہ سے، تو یہ وہ زندگی ہوتی ہے جو انسان کی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے علوم کے ساتھ انسان کی تخلیق کا اور اس کی زندگی کا تذکرہ فرمایا، تو یہ جوڑ ہے، یہ مناسبت ہے، یہ نقطہ ہے اس کے اندر جو مفسرین نے بیان کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس کائنات کی ہر چیز فنا کے داغ سے داغدار ہے، اور زندہ رہنے والی، باقی رہنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ فقط اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بقا اور کمال کو بیان کرنے کے بعد جن اور انس کی بے بسی بیان کی ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، کہ اگر تم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو زمین اور آسمان سے باہر چلے جاؤ، اللہ کی حکومت، طاقت اور سلطنت سے باہر نکل جاؤ۔ اور ظاہر ہے کہ انسان زمین اور آسمان سے باہر کیسے جا سکتا ہے؟ اگر بالفرض چلا بھی جائے تو وہاں بھی اللہ کی حکومت ہے۔ تو اصل مقصود جن اور انس جو مکلف مخلوق ہیں ان کو تنبیہ کرنا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرو اور اس کے احکامات کو پورا کرو، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرے گا، اپنے مقصد زندگی کو پہچانے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور جو اپنے فرض منصبی کو بھول جائے گا، دنیا میں آنے کے مقصد کو فراموش کر دے گا، اس کے لیے جہنم کے عذاب اور سزاؤں کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الواقعہ۔ واقعہ کا معنی ہوتا ہے یقینی طور پر واقع ہونے والی۔ یہ قیامت کی صفت اللہ نے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرمایا ہے قیامت کے وقوع کا، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ تو قیامت کی اس صفت پر پوری سورت کو سورۃ الواقعہ کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں 7 صورتیں ایسی ہیں جن کا نام قیامت کے مختلف پیش آنے والے احوال پر رکھا گیا ہے۔
سورۃ الواقعہ، سورۃ التغابن، ہار اور جیت کا دن، الحاقہ، برحق دن، القیامہ، پیشی کا دن، الزلزلہ، جس دن زمین ہلا کر رکھ دی جائے گی، القارعہ، لرزا دینے والا دن، الغاشیہ، چھا جانے والا دن، یعنی اس دن کی خوفناکی اور ہیبت ناکی ایسی ہوگی کہ سب کے دلوں پر چھا جائے گی۔ تو یہ 7 صورتیں ہیں جن کے نام قیامت میں پیش آنے والے احوال کی نسبت سے رکھے گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں 3 جماعتوں کا تذکرہ فرمایا، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، کہ قیامت کے دن انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں ہر وقت نیکی، تقوی اور عبادت میں لگے رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے تھے۔ اولئک المقربون، یہ مقربین ہوں گے جو بغیر حساب اور عذاب کی جنت میں چلے جائیں گے۔ اور دوسرا گروہ ہوگا عام ایمان والوں کا، جن کی کچھ نیکیاں ہوں گی، کچھ ان کے گناہ ہوں گے۔ ان میں سے بعض تو اپنی کچھ نیکیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے بخشے جائیں گے، بعض کسی کی سفارش کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے، اور بعض اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور تیسرا گروہ ان کفار اور نافرمان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کیا، انبیاء کی تعلیمات کو پس پس ڈالا، آج وہ اپنے جرم کی سزا جہنم کی صورت میں بھگتیں گے۔ تو ان 3 گروہوں کا اللہ تعالیٰ نے صورت میں تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد اپنی 4 بڑی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، یہ بتائیں کہ جو رحم مادہ میں تم نطفہ ٹپکاتے ہو اس سے بچہ اللہ بناتے ہیں یا تم بناتے ہو۔ دوسری بات فرمائی، افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، جو دانہ یا بیج تم کھیتی میں ڈالتے ہو اس کو کون نکالتا ہے، اس پہ پھل اور پھول کون بناتا ہے، کیا تم نے بنایا ہے یا اللہ نے بنایا ہے۔ تیسری بات فرمائی، افرأیتم الماء الذی تشربون، جو پانی تم پیتے ہو اور اس کے اوپر تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے، وہ آسمان سے تم برساتے ہو یا اللہ برساتے ہیں۔ اور چوتھی بات فرمائی، افرأیتم النار التی تورون، جو آگ تم اپنے پکانے کے لیے یا اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے روشن کرتے ہو، اس کا ایندھن تمہیں کہاں سے ملتا ہے، کیا یہ درخت تم نے پیدا کیے ہیں یا اللہ نے اگائے ہیں۔ تو 4 بڑی بڑی نعمتوں کا تذکرہ کیا جن کو کفار بھی تسلیم کرتے تھے کہ یہ کام اللہ ہی کرتے ہیں، بت نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حقانیت کو بیان کیا کہ یہ قرآن بھی اسی ذات نے اتارا ہے، انہ لقرآن کریم، کیونکہ اگر یہ کتاب کسی اور کی ہوتی تو پھر تم بھی اس جیسا قرآن بنا سکتے، لیکن کوئی نہیں بنا سکتا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی نازل شدہ ہے۔ جس طرح پہلی 4 چیزوں کے بارے میں تمہیں یقین ہے کہ وہ کام اللہ ہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا، تو یہ کتاب بھی اللہ نے ہی اتاری ہے، کیونکہ اس جیسی کتاب بھی کوئی نہیں بنا سکتا۔ پھر بھی اگر تمہیں یقین نہ آئے تو موت کے وقت تو یقین آ ہی جائے گا جب انسان کا سانس اکھڑنا شروع ہوگا، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون۔ تو یہ انسانی زندگی ایک خواب ہے، جس طرح نیند کے اندر انسان خواب دیکھتا ہے، فرق اتنا ہوتا ہے کہ نیند میں جو خواب دیکھا جاتا ہے وہ آنکھیں کھلنے تک چلتا رہتا ہے، اور زندگی ایسا خواب ہے جو آنکھیں بند ہونے تک چلتا رہتا ہے، ہیں یہ دونوں خواب۔ تو اس مضمون پر اللہ تعالیٰ نے صورت کو مکمل فرمایا۔ اس کے بعد ہے سورۃ الحدید، حدید لوہے کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے لوہے کا تذکرہ فرمایا، اس نسبت سے اس کو سورۃ الحدید کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 4 دھاتوں کا تذکرہ فرمایا، لوہے کا تذکرہ فرمایا، سونے اور چاندی کا تذکرہ فرمایا اور تانبے کا تذکرہ فرمایا۔ یہ 4 دھاتیں ہیں جو قرآن پاک کی مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں۔ سورۃ الحدید کی نسبت سے وہ حدیث مبارکہ یاد آ گئی جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کا فرش بچھایا پانی کے اوپر تو زمین ہلنے لگی، ڈولنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کر کے زمین کی حرکت کو ساکت کر دیا، یعنی پہاڑ زمین کے لیے میخیں بن گئی۔ تو فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا اور اللہ تعالیٰ سے پوچھنے لگے کہ پروردگار، کیا آپ کی مخلوقات میں پہاڑوں سے بھی کوئی بڑی مخلوق ہے جو اس سے بھی زیادہ طاقتور ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی، لوہا، کیونکہ لوہا جو ہے وہ پہاڑ کو بھی توڑ دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ لوہے سے بھی کوئی طاقتور مخلوق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگ، کیونکہ آگ لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آگ سے بھی کوئی طاقتور مخلوق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پانی، کیونکہ پانی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا کہ پانی سے بھی طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوائیں، کیونکہ ہوائیں پانی کا رخ بدل دیتی ہیں۔
فرشتوں نے پوچھا کہ ہواؤں سے بھی طاقتور کوئی چیز آپ کی مخلوقات میں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی، انسان کا وہ صدقہ جو وہ اتنے خفیہ انداز سے دیتا ہے کہ اس کے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ قال نعم ابن آدم تصدق صدقة بیمینہ یخفیہا من شمالی، اس صدقے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ میری کسی اور مخلوق میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ تو سب سے زیادہ طاقتور چیز انسان کا صدقہ ہے جو اخلاص کے ساتھ دیا جائے کہ دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ اس لیے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو خرچ کرنے کی، صدقہ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ جو تمہارے پاس مال ہے وہ اللہ کا ہی دیا ہوا ہے، تم اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں کیوں خرچ نہیں کرتے؟ اور سورت کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 4 صفات کا تذکرہ فرمایا، هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، اللہ اول ہیں یعنی ان کی کوئی ابتدا نہیں، جب کچھ نہیں تھا اللہ کی ذات موجود تھی، اور قیامت میں بھی جب کچھ نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ کی ذات تب بھی موجود ہوگی۔ تیسری صفت بیان فرمائی الظاہر، اللہ تعالیٰ اپنے دلائل اور قدرت کے اعتبار سے اتنے ظاہر ہیں کہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ کر سکتا ہے، لیکن اپنے وجود کے اعتبار سے اتنے مخفی ہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا اس دنیا کی زندگی میں۔ تو ظاہر ہیں اپنی دلائل قدرت کے اعتبار سے، اور باطن ہیں اپنے وجود کے اعتبار سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے درمیان فرق مراتب بیان فرمایا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جو لوگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے وہ ان کے رتبے اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، کیونکہ فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنا اپنے آپ کو موت کی دعوت دینے کے مترادف تھا، اس لیے ان کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے، اور جو بعد میں اسلام لائے وہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، تو جنت میں تو سب جائیں گے لیکن مراتب کا فرق ان میں بہرحال ہوگا۔ پھر عام ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ جب پل صراط سے گزرنا ہوگا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، تو اللہ تعالیٰ ایمان والے کو نور عطا فرمائیں گے، وہ اپنے نور کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس رستے کو پار کر لے گا، اور منافق کے پاس چونکہ دل میں کوئی نور نہیں تھا ایمان کا، اس لیے وہ اس راستے کو پار نہیں کر سکے گا، کٹ کے وہیں نیچے جہنم میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کی بعثت کا مقصد بیان فرمایا، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معاہم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ ہم نے اپنے انبیاء کو اس لیے بھیجا تاکہ ان کی اتباع کی جائے اور حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھا جائے۔ اور اس کے بعد اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بطور خاص اللہ تعالیٰ نے لوہے کا تذکرہ فرمایا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ لوہا ہم نے اتارا، انسان کے بہت سارے فوائد اس کے ساتھ متعلق ہیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے رہبانیت کا تذکرہ فرمایا، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، کہ ہم نے عیسائیوں کو رہبانیت کا حکم نہیں دیا تھا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد خود ہی رہبانیت کی زندگی اختیار کی، لیکن فرماتے ہیں کہ اس کو پورا نہیں کر سکے جس طرح کہ اس کو پورا کرنے کا انہوں نے سوچا تھا، کیونکہ بہت سارے راہب اپنی رہبانیت کے نام پر اپنی دکانداری چمکاتے رہے، بہت سارے راہب ان کے عبادت خانے فحاشی اور بے حیائی کے اڈے بنے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رہبانیت سے منع فرمایا، لا رہبانیت فی الاسلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ تک جو راستہ جاتا ہے وہ جنگلوں اور غاروں سے ہو کر نہیں گزرتا، انہی گلی کوچوں اور شہروں بازاروں سے ہو کے جاتا ہے، جب انسان حقوق اللہ کو بھی پورا کرے اور حقوق العباد کا بھی لحاظ کرے۔ تو اس مضمون پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید کو مکمل فرما دیا، پارے کی بھی یہاں تکمیل ہو جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔